قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، ٹینجرین کی طرح ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے. اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، یعنی اور کاموں کی وجہ سے. اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں. وہ اپنے اندر بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے. لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا تو وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی خوشبو نہیں ہوتی. یعنی بعض اوقات اس کے جو دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا اس کی خیر جو دوسروں تک جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلنے والی ہوتی ہے تو وہ نہیں پھیلتی، اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے. کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے. اور وہ فاجر یعنی گناہگار انسان یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن ایک پودا ہے اس جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں. یعنی اپنے اندر بھی اس کے جلن کوڑن ہے اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ نہ اس کو کسی خیر کی سمجھ ہے نہ وہ خیر بانٹتا ہے. یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹ سکتے ہیں جب آپ خیر سمیٹنے والے ہو. جو خیر سمیٹتا نہیں وہ خیر بانٹ نہیں سکتا. آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو آپ صدقہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو دینا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے. 14واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا جب یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آرزو کریں گے؟ وہ موت کا وقت ہوگا جب انہیں حقیقت نظر آئے گی اور موت کے بعد ہر مرحلے پر انہیں دنیا میں اپنے کیے ہوئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے. اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے، یا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے کہ اس کے لیے انہوں نے کفارہ ہی ادا نہیں کیا، تو وہ جہنم میں پہنچے گے. اور جب وہ اپنی سزا پوری کر چکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے تو اس وقت یہ دیکھ کر تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی یہاں سے نکال لیے جاتے. لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا. تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. یعنی پہلی آیت میں ایک طرح سے ان کو وارن کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا کرو گے، تو ابھی سے
تم سنبھل جاؤ. اور اس کے لیے یہ بھی وارننگ کا یہ ایک طریقہ ہے, ڈانٹ کا ایک طریقہ ہے, ایک تنبیہ ہے, ایک دھمکی ہے. اور یہاں ابتداء میں بھی ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, اور آخر میں بھی فسوف یعلمون, انہیں جلدی پتہ چل جائے گا, یہ پچھتائیں گے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ذرہم ایک دھمکی ہے اور فسوف یعلمون دوسری دھمکی ہے. تو دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے. اور پھر یہاں پر زندگی کا مقصد اگر صرف کھانا پینا مزے اڑانا ہی رہ جائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا ہی کے لیے انسان گول سیٹنگ کرتا رہے اور اسی کو ایک کے بعد ایک حاصل کرتا رہے, تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. مومن اپنی آخرت کو بھلا کر اپنی دنیا کو حاصل نہیں کرتا, بلکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لذتیں حاصل کرنا, نعمتوں میں زندگی گزارنا, آخرت کی تیاری نہ کرنا, یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں. اور پھر لمبی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بہت دیر پا لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کی اور دنیا کی مرغوب چیزوں کو پانے کی. تو دنیا کی ہرس اور دنیا کی طرف انسان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس کی آخرت کو نقصان دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے, دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے اچھا ابھی میں اچھا بن جاؤں گا, ابھی یہ کام ہو جائے, یہاں تک پہنچ جاؤں, اتنا ٹارگٹ اچیو کر لوں. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے آج سے ہی فائدہ اٹھانا ہے. ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا, گزر چکا, مستقبل جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. تو ہمارے پاس جو آج ہے, ناؤ دس ٹائم, اس میں ہمیں اپنے اس ٹائم کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے تیار کر لینا چاہیے. اب مثلاً اگر کسی کے اوپر رمضان آیا تو وہ کہے میں اگلے رمضان میں اچھا بن جاؤں گا, جب میں بوڑھا ہوں گا تو پھر میں ریٹائر ہونے کے بعد میں روزے بھی رکھوں گا اور تراویح پڑھوں گا. تو کس کو معلوم کہ آپ اس عمر کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں, اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو آپ کی صحت کتنی رہتی ہے اور آپ کی ہمت کتنی رہتی ہے نیکی کے کام کرنے کی. اس لیے جو وقت آج ملا ہے, جو ہمت صحت طاقت آج ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی. کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے. کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے, تو دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا. حالانکہ ہم فرشتے صرف حق کے وقت ہی اتارتے, یعنی فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں, پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی, یعنی جب عذاب آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں. یقیناً ہم نے ہی الذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور الذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے. تو قرآن کا محافظ اللہ ہے, یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوموں کو دی گئی, ان کے لوگوں کو دی گئی, لیکن انہوں نے اس میں منمانی تبدیلی کر لی. لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی جو تھا وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا. وہ ایک بہت اچھا رائٹر تھا, کتابیں لکھا کرتا تھا. تو اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس میں کچھ تبدیلی کی اور میں ربیوں کے پاس لے گیا, انہوں نے خوشی خوشی اسے لے لیا. اس کے بعد انجیل لکھی اور اس کو بھی اسی طرح اس میں کچھ رد و بدل کیا اور میں پریسٹ کے پاس لے گیا, انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا. اس کے بعد میں نے قرآن پہ یہ تجربہ کیا اور اس میں کچھ تبدیلی کی, لیکن جب میں اس کو مسلمانوں کے علماء کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, حالانکہ میں نے بہت چھوٹا سا فرق ڈالا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں اللہ بندوں کے ذریعے حفاظت کروا رہے ہیں. کس طرح کہ اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ کو نہ صرف یہ کہ ایک طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنا جانتے ہیں اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہیں, جس کو سبع قراءت کہا جاتا ہے یا 10 قراءت کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا ہے. کبھی ایک وقت ایسا بھی شاید آئے کہ کتابیں بالکل ناپید ہو جائیں اور صرف
ہر چیز ڈیجیٹل رہ جائے، اور اس وقت اگر کسی سازش کے تحت سارا ڈیجیٹل مٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن محفوظ ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی کے اندر حفاظ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے.